عاشورے کے دن کی فضیلت کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، ہمیں نہ اس کے بوجھ میں رکھنا ہے نہ اس کی کوئی وجہ بیان کی گئی ہے کہ عاشورے کے دن کی فضیلت کیوں ہے۔ اللہ نے جمعے کے دن کو محترم بنایا ہے، عید کے دن کو محترم بنایا ہے، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے اس کی وجوہات میں ہمیں نہیں پڑنا، لیکن اس کے اندر اور چیزیں ہیں جیسے عید آ جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر 10 محرم الحرام کو ڈالے، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم الحرام کو قبول ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات 10 محرم کو ملی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 محرم الحرام کو کنارے پر لگی اور اسے طوفان سے نجات ملی۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہ روایات میں ہے نہ کہیں اور موجود ہے، اپنے طرف سے بنائی ہوئی سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھایا ہوا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم الحرام کو اور رات 11ویں کی تھی تو 11ویں ثابت ہو گئی۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کو جو طوفان سے نجات ملی تو وہ 10 محرم الحرام تھا اور رات 11ویں کی تھی۔ اس قسم کے فضول قسم کے استدلال کیے جاتے ہیں جو کہ علمی اعتبار سے نہ احادیث میں ہے نہ کسی فقہ کی کتابوں میں اس کی حقیقت ہے۔ ہاں، عاشورے کا دن پھر بھی محترم ہے، اس کے محترم ہونے کے ساتھ چند چیزیں ہیں کہ دیگر انبیاء پر روزے فرض ہوئے تھے تو کچھ انبیاء پر ایام 20 کے روزے فرض ہوئے تھے، 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، ان کو ایام 20 کہتے ہیں۔ کچھ انبیاء پر مہینے کی ابتدا کے یکم اور دوسری اور تیسری دن کے روزے فرض ہوئے تھے، کچھ انبیاء پر جمعرات کا روزہ فرض ہوا تھا، اسی طریقے سے کچھ انبیاء پر 10 محرم کا روزہ فرض ہوا تھا۔ ایسے ہی ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی سب سے پہلے جو روزے فرض تھے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ فرض ہوا تھا، کہ 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا، اور پھر جب رمضان کے اندر روزے کی فضیلت آئی تو 10 محرم الحرام کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب رمضان کے روزے فرض ہیں، اب 10 محرم الحرام کا روزہ فرض نہیں ہے۔ ایک ضعیف روایت ملتی ہے، کمزور روایت ہے، مستند نہیں ہے، البتہ مستند ہے لیکن کچھ ضعیف روایت ہے، بالکل صحیح روایت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ جو 10 محرم الحرام یعنی عاشورے کے دن، یہ سمجھ لیجیے عاشورہ نکلا ہے عشرے سے، جیسے کہتے ہیں فصل کا عشر ادا کرنا چاہیے، عشر کہتے ہیں 10واں حصہ، تو عاشر 10 کو کہتے ہیں، تو 10 سے عاشورہ بن گیا کہ 10ویں تاریخ کو عربی میں عاشورہ کہتے ہیں، تو وہ پھر 10 محرم الحرام کے لیے خاص ہو گیا، اس کی فضیلت تھی، ورنہ عاشورہ ہر 10ویں کو عاشورہ کہتے ہیں، کہ یہ عربی کے اعتبار سے 10ویں کو عاشورہ کہتے ہیں۔ تو ایسے جیسے 20 کو عشرین کہتے ہیں، ایسے 10 کو عاشورہ کہتے ہیں، 30 کو سلاسین کہتے ہیں، 10 کو عاشورہ کہتے ہیں۔ تو اس کے کوئی وہ پیچھے کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے کہ یہ 10 محرم الحرام کو ہی عاشورہ کہا جائے، کیونکہ اس کا استعمال 10 محرم الحرام کو ہو گیا، اس وجہ سے اسی کو عاشورہ کہنے لگے، کسی اور تاریخ کو عاشورہ نہیں کہتے۔ تو یہ اس کی وجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 10 محرم الحرام کو اپنے بیوی بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر رزق کی وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا برس اس کے رزق میں وسعت فرمائیں گے، یا پورا برس کے الفاظ نہیں آتے کہ اللہ اس کے رزق میں بھی وسعت فرمائیں گے۔ جو 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے اہل و عیال کا مطلب ہے جو ایک چولہے میں شریک ہیں، جو ایک چولہے میں شریک ہیں، جو ان میں رزق کے اندر وسعت کرے گا، اللہ اس کی رزق میں وسعت فرمائیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر اس کی وسعت کی جائے، ایسا نہیں ہے کہ حلوہ پکا کر محلے میں تقسیم کیا جائے،
یہ ناجائز ہے، غلط ہے۔ جو حلیم پکا کر تقسیم کی جائے یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ایک رسم ہے۔ اور جناب چاول پکا کر تقسیم کیے جائیں، یہ تقسیم کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ حدیث میں جو آیا اپنے گھر کا ہے، لہٰذا اپنے گھر کے باہر نہ نکلا جائے۔ تو اس میں اور دوسری بات یہ کہ یہ وسعت کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، بس ایک فوقیت اور ایک فضیلت آئی ہے۔ جو آدمی کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کرے گا تو اس کی رزق میں وسعت ہوگی، تو اس کو کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ اس حدیث کی وجہ سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کی فضیلت، جیسے کہ ہمارے پاکستان میں بھی جو 10 محرم کا دن منایا جاتا ہے وہ، اور لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب آخری مرتبہ رکھا تو فرمایا کہ اگر اگلے سال زندگی نہیں تو میں 9 یا 10 کا روزہ، 9 اور 10 کا روزہ، یا 10 اور 11 کا روزہ ملا کے رکھوں گا، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ آ جائے۔ مجھے تاریخ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون نے تعاقب کیا تو فرعون غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ و سلامت بنی اسرائیل کو لے کر دریائے فرات سے پار ہو گئے۔ تو یہ جو دریا گلزم سے پار ہو گئے، یہ جو دن تھا یہ 10 محرم کا تھا۔ اس خوشی میں بنی اسرائیل کے لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، اس دن کو یوم عید کہا کرتے تھے کہ یہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو سکے، تاکہ ان سے ممارست نہ ہو سکے، ان سے مشابہت ہماری ہٹ جائے۔ تو یہ ایک اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے۔ تو یہ 2 روزے رکھنے چاہیے، 9 10 کا یا 10 اور 11 کا ایک روزہ۔ اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھ لے تو انشاءاللہ ثواب ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اس کے اندر ہے۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو 60 برس کے بعد ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 60 برس کے بعد ہوئی ہے، تو اس وقت اس دن کی فضیلت کیسے آ گئی؟ ہاں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ ان کی ایک فضیلت کا سامان ہے، وہ 10 محرم ہوئی تھی۔ لیکن ہمارے یہاں جو فوٹو گڈے کے طور پر یہ چیز پھیلائی جا رہی تو نہیں، اس کو اس چیز کو سمجھا جائے کہ یہ وجہ نہیں ہے کہ 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ بہت بڑا صدمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے 18 افراد کو ایک جگہ پر شہید کر دیا جائے کہ جن کا خون سارے عالم کے خون سے زیادہ قیمتی ہے، اور ان کو ایک دن میں ایسے بےدردی سے شہید کر دیا جائے اور وہ گورو کفن کی لاشوں کو چھوڑ دیا جائے۔ بہت دردناک واقعہ ہے۔ اس سے بھی دردناک واقعات موجود ہیں تاریخ کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، یہ اس سے زیادہ دردناک واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا عہد کے اندر، یہ بھی بہت دردناک واقعہ ہے۔ اور بھی دردناک واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ حجر اسود چوری کر لیا گیا اور بدماشی کے ذریعے سے اٹھایا گیا، تو 10 برس تک حجر اسود خانہ کعبہ میں نہیں رہا۔ کیا یہ دردناک واقعہ نہیں ہے؟ 10 برس تک حج نہیں ہو سکا۔ اور اگر ایسے ہی دردناک واقعات کو ہم جمع کرنا شروع کریں تو سال کا کوئی دن بھی نہیں بچے گا جس کے اندر ہم دفتر جا کریں، جس کے اندر ہم خوشی کر سکیں۔ 10 محرم کو شادی کی کرنی، لیکن فلاں سرگرمی کا دن ہے۔ ہمارے سننے میں آیا جو ٹی وی والے بھی موسیقی بند کر دیتے کہ یہ تعزیت کے لیے ہے، موسیقی بند کر دیا۔ موسیقی تو عام دنوں میں بھی ایسے ہی حرام ہے، رمضان میں بھی ایسے ہی حرام ہے جیسی 10 محرم کے دن حرام ہے۔ تو اس چیز کو سمجھا جائے، یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مولانا جمشید صاحب رائے کے بہت بڑے بزرگان دین میں سے تھے، تبلیغی جماعت کی ابتدائی پارٹیوں میں سے تھے۔ آج رات کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، عجیب و غریب ان کے افکار اور عجیب و غریب ان کے حالات تھے۔ یہ ہمارے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو سکتی ہے۔ خواب کے اندر آدمی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے، حقیقت میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ
عقیدہ ہے, ہم سب کا اجماعی عقیدہ ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو آدمی دیکھ سکتا ہے. تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو نجی مجلس میں فرمایا تھا, عام مجلس میں یہ بات نہیں فرمائی, نجی مجلس میں فرمایا تھا کہ میں نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت اتنے بڑے بزرگ ہوں. فرمایا کہ میں نے ایک بار اللہ سے پوچھا, اے اللہ, دنیا کے اندر کتنے فسادات ہو رہے ہیں, بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے, بھائی بہن کے ساتھ غلط کام میں ملوث ہے, بیٹا ماں کے ساتھ, اللہ قیامت کیوں نہیں آئی؟ اللہ نے مجھے جواب دیا کہ اس وقت زمین پر 313 لوگ ایسے موجود ہیں جن کی برکت سے میں قیامت نہیں لا رہا ہوں. اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا میرے وہ بڑے برگزیدہ اور بڑے نیک اور بڑے قریبی لوگ ہیں, میں ان کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا میرے سامنے. اللہ میں اس میں شامل ہوں. میں نے پوچھا یہ 55 سے لے کر اور ابھی بڑھاپا آ گیا تھا اور چل پھر بھی نہیں سکتے تھے, اتنی بڑی عمر میں سے دین میں لگے ہوئے, تو کہنے لگے کہ اے اللہ میں اس میں شامل ہوتا نہیں ہوں, اس میں شامل نہیں. یہ آج سے 8-10 برس پہلے کی بات ہوئی, میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی. یہ بڑے بزرگ تھے, ان کی یہ سارے ثواب کرنا ہو سکتا ہے ہماری کوشش کا ذریعہ بن جائے. ایسا نہیں کہ ہم یہ سارے ثواب کر کے ان کے اوپر کوئی احسان کریں گے. بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جنازہ پڑھنے سے جنازے والے کی کوشش ہو جاتی ہے, اور بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی برکت سے پڑھنے والوں کی کوشش ہو جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کسی سارے ثواب کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری کوشش فرما دے, اس نیت سے کچھ نہ کچھ جو ہو سکے, کم سے کم 3 رکوع 3 بار, یا سورہ اخلاص 3 بار, یا درود شریف کی کچھ تصویر, یا ذکر کی کوئی تصویر, ان اکابرین کو سارے ثواب کریں. اللہ تعالیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ اکابر علماء اٹھتے چلے جائیں گے, پیچھے اندھیرا رہ جائے گا. پیچھے تو کچھ نہیں کہہ سکتے, سب اکابرین ہیں, سب بڑے ہیں, اللہ والے لوگ سے جاتے ہیں, پیچھے اندھیرا ہوتا ہے. ایک انجینئر اور ڈاکٹر جاتا ہے, اس کے پیچھے اس کے شاگرد ہوتے ہیں. لیکن یہ تو ایسا کام ہے کہ جو دل والوں سے ہوتا ہے. یہ ظاہر بات ہے, مولانا جمشید صاحب جیسے پیچھے بہت بھی لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سمجھ